الرحمن الرحیم. جی میرا نام محمد عبداللہ ہے. رائزنگ پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے میں منسلک ہوں. آج ہم رسمی گفتگو سے بالکل ہٹ کر آپ کے سامنے ایک بہت اہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے خصوصی ایک بہت بڑی کمپنی کی جو سینئر جو ہے ریئل اسٹیٹ کے جو رہنما ہیں ان کو بلایا ہوا ہے اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کن چیزوں کو دیکھتا ہے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. اسی سلسلے کو ہم رائزنگ پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ چلائیں گے. اور آج ہم جس پروجیکٹ کو لے کے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے روڈن انکلیو راولپنڈی کے حوالے سے. اور روڈن انکلیو کی فیسلٹیز اور روڈن انکلیو میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، اور راولپنڈی رنگ روڈ کے روڈن انکلیو کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہے آج ہمارے ساتھ رائزنگ پراپرٹیز کے سینئر رہنما جناب مسٹر علی کامران صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ حافظ خضر حیات صاحب موجود ہیں. تو آج ہم ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے کہ یہ ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ روڈن انکلیو کا فیوچر کیا ہے. تو سب سے پہلے میں علی کامران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں سب سے پہلے روڈن انکلیو کے جو ہے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ روڈن انکلیو میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور اس کا جو مکمل تعارف ہے وہ بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے. السلام علیکم. سب سے پہلے تعارف تو عبداللہ صاحب نے ہمارا کروا ہی دیا ہے. تو آج ہم خاص طور پہ روڈن انکلیو کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو سب سے پہلے جو چیز پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے حساب سے جو مانی جاتی ہے وہ 3 ہی اصول ہیں بیسک اس کے ہیں. وہ ہے لوکیشن کے حساب سے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اس سوسائٹی کی انویسٹمنٹ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا انویسٹمنٹ کا سارا دار و مدار لوکیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی لوکیشن کیا ہے. سیکنڈ اس کے اوپر اس کے ڈیولپر کون ہے. اس کے بعد کہ اس کے آگے ان فیوچر یہ 2 کامن چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی جگہ پہ سیف انویسٹمنٹ کے حساب سے سمجھی جاتی ہیں. اور ہم لوگ جس کمپنی سے منسلک ہیں وہاں پہ سب سے بیسک اصول جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ سب سے پہلے جو اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو سیف اینڈ سیکیور کروائیں. بالکل اسی طرح ان کا پیسہ لگوائیں جس طرح ہمارا اپنا ذاتی پیسہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم ورلڈ وائڈ جو اس بارے میں اپنی ایک اچھی ساخت رکھتے ہیں کہ ہم نے آج تک جتنے بھی اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ کروائی ہے وہ الحمدللہ سیف ہے، سیکیور ہے، اور الحمدللہ ان کو ہم نے ایک اچھا پروفٹ گین کر کے دیا ہے. تو جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں خاص پروجیکٹ کے اوپر روڈن انکلیو، تو لوکیشن کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو پنڈی اسلام آباد میں مجھے لوکیشن کے حساب کے روڈن انکلیو کے طرف کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو اس کی خوبصورت لوکیشن ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ پوچھیں گے کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر رنگ روڈ کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو اس کے اوپر بالکل گیٹ کے اوپر رنگ روڈ آ رہا ہے. سیکنڈ، سٹی کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس کی جو ہم لوگوں کی اپروچ ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے. دیکھیں صدر سے اگر آپ اس کی ٹو ورڈ اڈیالہ روڈ کی طرف جائیں تو یہ تقریباً آپ 30 منٹ میں صدر سے آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اور فیس 8 سے تقریباً جو بیریا فیس 8 کے سامنے سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ کا یہ روڈن انکلیو آ جاتا ہے. روڈن انکلیو اڈیالہ روڈ کے اوپر جرار کیمپ کے پاس واقع ہے، اور خوبصورتی کے حساب سے بھی یہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا انہوں نے 40% گرین ایریا رکھا ہوا ہے. جو جتنی بھی سوسائٹیز اناؤنس ہوئی ہیں سب سے بڑا انہوں نے ایریا جو ہے وہ گرین ایریا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے. سیکنڈ، اس کے پاس دیکھیں کہ جو ڈیم ہے 2 ڈیم ہیں، خسالہ اور جاوا ڈیم، یہ اپنی خوبصورتی میں خود سے ایک بڑا اضافہ کرتے ہیں. اور لینڈ کے حساب سے سیکنڈ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیزائنر کون ہے. ڈیزائنر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پروجیکٹ کی ایک جان ہوتی ہے، کیونکہ جتنی خوبصورتی اور جس طرح وہ ایک مینج طریقے سے اگر ڈیزائن اگر آپ کی سوسائٹی نہیں ہوئی تو وہ فلاپ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو جو ڈیزائن کر رہا ہے پاکستان اور دنیا میں نامی گرامی نام ہے وہ نیس پاک کے نام سے. تو اس کے ساتھ یہ لوکیشن میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ فردن جو کوشچن بھی عبداللہ صاحب کرتے جائیں گے میں آپ کو اس کا آنسر دیتا جاؤں گا. جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کیا. یقیناً جو ہے وہ بالکل سمجھ. روڈن انکلیو میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تو اس کے اندر ہے ہی ہے. تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ دونوں کے حوالے سے اگر آپ اس میں کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے پتہ چل سکے. تو یہ ہر کلائنٹ کا جو کنسرن یہی ہے کہ لازمی ہے کہ جتنی بھی سوسائٹیز بنتی ہیں اور جو ابتدائی جو پرچیزر ہوتے ہیں یا اس میں پلاٹس خریدار کرنے والے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ
اینڈ پہ جو اس میں مکان بنانے والے یا گھر بنانے والے نہیں ہوتے. عموماً لوگ اس میں جو انویسٹمنٹ کے پرپز سے اس کے اندر پلاٹس وغیرہ یا جو بھی جو خریداری کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو اس میں جو شارٹ ٹرم پرچیزنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس وقت تک جتنی آپ اس میں سیل دیکھیں گے روڈن انکلیو کی، روڈن انکلیو جو جنرل بلاک ہے اس کے اندر جتنے پلاٹنگ ہوئی ہے سوائے ایس بلاک کے، ایس بلاک اس وقت رننگ میں ہے جو اس کی سیل جاری ہے. باقی جتنے بلاکس کی اس کی سیلنگ ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا بلاک نہیں ہے کہ جو اس وقت مائنس میں جا رہا ہو. تو یہ روڈن انکلیو کے حوالے سے بہت پازیٹیو نیوز ہے. حالانکہ آپ اس کے ارد گرد کی جتنے سوسائٹیز دیکھیں جو نے آج سے 3-4 سال پہلے بھی پلاٹ سیل کیے ہیں وہ اس وقت مائنس کے اندر جا رہے ہیں اور لوگ مائنس میں رکھ کے اس کو سیل کر رہے ہیں کہ ان کو انویسٹمنٹ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی اس کے اندر ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا. اس کے نسبت روڈن انکلیو اس وقت آپ اگر اس کے فارم ہاؤسز کے اندر جائیں، اس کے چھوٹے پلاٹس کے اندر جائیں، کوئی بھی بلاک لے لیں ABCD جو بھی بلاک ہے آپ اس کے اندر جائیں گے تو وہ آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ کے اوپر اس وقت سیل ہوتا ہوا نظر، ری سیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. سیل تو ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے، اس کے اندر کسٹمر جو کلائنٹ خرید رہا ہے، لیکن اس کے اندر ری سیل ظاہر سی بات ہے انویسٹمنٹ کا تعلق ری سیل سے ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس کے اندر بچت کیا ہو رہی ہے. اور اگر میں اس پہ اگلی بات کروں لانگ ٹرم کے حوالے سے تو لانگ ٹرم کے اندر بھی آپ کو جو مستقبل میں جب اس کا رنگ روڈ بھی تعمیر ہو جائے گا، جب اس کی فل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو یقینی طور پہ جتنی سوسائٹیز ہیں جب ان کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، پلاٹس لمیٹڈ رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ریٹس بھی انکریز ہوتے ہیں. جی علی کامران صاحب، حافظ خضر صاحب نے رنگ روڈ کے حوالے سے بات کی اور نو ڈاؤٹ کہ روڈن انکلیو کو جیسے باقی پروجیکٹس کو رنگ روڈ کی جو ہے افادیت سے وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، روڈن انکلیو کے تو بالکل اندر سے رنگ روڈ گزری ہے تو نو ڈاؤٹ اس کے فائدے ہیں ہی ہیں. لیکن حالیہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے رنگ روڈ کا اور اس میں تقریباً کوئی 10-12 ہاؤسنگ پروجیکٹ کے جو رنگ روڈ کے آس پاس سے یعنی کہ بالکل رنگ روڈ کے آس پاس جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ان کا نام آیا اور ان کا نام لے کے بہت سارے کچھ غلط عناصر بھی ان سارے پروجیکٹس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو حقیقی جو چیز ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ چونکہ بینگ ریئلٹر یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ جو حق اور سچ ہے وہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں. رنگ روڈ کے اوپر یہ جو مسائل اور یہ جو آئے ہوئے ہیں انکوائری سٹینڈ ہوئی ہوئی ہے، اس میں کیا حقیقت کیا ہے؟ اصل میں آدھا سچ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور آدھا جھوٹ بتایا جاتا ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں، خود بھی ہم لوگ اسی فیلڈ میں ہیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. بہت سارے دوستوں نے، میں نے خود دیکھا ہے، ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا کہ پوری رپورٹ کو پڑھا بھی نہیں اور بس سنی سنائی باتوں کو وہ آگے پرسو کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ احتیاط سے کام لیں. ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے پیسے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں آپ لوگ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی جو ابھی تک سفارشات آئی ہیں ان کو پڑھا ہی نہیں گیا. اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں مسائل کیا ہیں، سفارشات کس بنیاد پہ بنائی گئی ہیں، کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں. سب سے پہلا جو مین پوائنٹ انہوں نے سفارشات کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے انکوائری سٹینڈ کس چیز کی ہونی ہے. صرف یہ انکوائری ہونی ہے کہ اس کے اندر کوئی بے نامی جائیدادیں تو نہیں ہیں، صرف یہ. اس کے علاوہ NOC کے حساب سے لینڈ کتنی ہے، فائلیں کتنی بیچی ہیں، اس طرح کی کوئی سفارشات انہوں نے پیش ہی نہیں کی اور نہ اس طرح کی ان کے اوپر کوئی انکوائری سٹینڈ ہوئی ہے. اس لیے لوگوں کو اس بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں سے جنہوں نے اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے ہیں سارے، زیادہ تر وہ عناصر وہ لوگ تھے میرے بھائی جن کا ان پروجیکٹ کا وہ کام نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اس کے اوپر ایک منفی رویہ اختیار کیا صرف اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے. تو یہ ہماری فیلڈ کے اندر اس چیز کو میں اپنی ایک عام انسان کے حیثیت سے یہ دیکھتے ہوئے اندازہ لگاتا ہوں کہ اپنی چیز بیچنے کے لیے آپ نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے. لوگوں کو پریشان ہو گئے ہیں، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اوورسیز کا اعتماد ہمارے اوپر کم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسی طرح کے ہیں. تو یہ اتنا بڑا لاس کر رہے ہیں ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اوورسیز کے اندر یہ چیز کس طرح جائے گی. ان کا ہمارے اوپر ٹرسٹ لیول ختم ہوگا اور صرف یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک غلط خبر کو ایک رنگ دے کے چڑھایا گیا. اور زیادہ تر وہی لوگ ہمارے بھائی تھے یہی کام کرنے والے جن کا اس پروجیکٹ کے اندر وہ کام نہیں کر رہے تھے. ان کے پاس ان سوسائٹیز کا کام نہیں تھا. انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو آگے لانے کے لیے اس پروپیگنڈے کے ذریعے کہ یہ سارا فلاپ ہے یا جھوٹ ہے، حالانکہ اگر آپ اس کو سارے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے
اور جنہوں نے پڑھ کے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے اس میں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں. بالکل، یعنی کہ آپ کے کامران صاحب کہنے کا مطلب ہے کہ رنگ روڈ کی جو الائنمنٹ جو چینج ہوئی ہے اس الائنمنٹ کو چینج کرنے میں ان ہاؤسنگ پروجیکٹ یا ان کے مالکان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی خود سے جو الائنمنٹ انہوں نے چینج کی تھی تو جسٹ ان کو انویسٹیگیٹ اس بات سے کیا جا رہا ہے ان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ان میں کوئی بے نامی جائیدادیں یا کوئی غلط پیسہ اس پروجیکٹ کے اندر پارک تو نہیں ہو رہا. تو یعنی یہ پروجیکٹ رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کرنے میں ملوث نہیں. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ بالکل، آپ کے سوال میں ہی آپ کا پورا جواب ہے. یہ جو مسائل آئے ہوئے ہیں یہ امورت سے آگے کے شروع ہوئے ہیں. اس سے پیچھے اگر میں پروجیکٹ وائز اگر بات کروں تو رنگ روڈ کا تو اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ الائنمنٹ کا جتنا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے وہ مورت سے آگے بنا ہوا ہے ٹو ورڈ اٹک تک. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں، اگر یہ اس طرح اس کا بھی نام آیا ہوا ہے، اصل میں جو انکوائری اسٹینڈ ہوتی ہے وہ کسی بھی اگر ایریا کے اندر کھلتی ہے تو وہ ارد گرد کی تمام سوسائٹیوں کو چیک کیا جاتا ہے بائی لاس، کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ساروں کو ایک دفعہ ہی چیک کر لیا جائے. صرف اس لیے ہوتا ہے اور مقصد سوائے اس کے کہ کوئی کالا دھن اس کے اندر یا کوئی بے نامی جائیداد اس کے اندر تو نہیں آئی ہوئی، صرف اس کی انکوائری ہو رہی ہے. باقی کسی سوسائٹی کے اوپر یہ والے ایلیگیشن نہیں لگا ہوا کہ انہوں نے کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی ملی بھگت سے اس روٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے. روڈن انکلیو جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو کیا کیا فیسلٹیز ملیں گی اور وہ کن کن چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے؟ ہر بندے کا جو بھی وہاں پرچیز کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہ پلاٹ خریدتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کے کچھ کنسرنس ہوتے ہیں. سب سے بڑا کنسرن اس کا سیکیورٹی ہوتا ہے. پھر کنسرن اس کا ہوتا ہے کہ جناب اس کی اپنی زمین کی سیکیورٹی کیا ہے کہ وہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو وہاں اس کی حیثیت کیا ہوگی. تو اس کے اندر بھی میں اگر آپ کو فیسلٹی کے حوالے سے ایک بات کر دوں کہ سب سے پہلے تو این او سی کے بعد اس کے اندر آپ کا الاٹمنٹ لیٹر ایشو ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر کچھ افراد جو چاہتے ہیں کہ ہم فل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو ان کو رجسٹری انتقال کا بھی ایک طریقہ موجود ہے تاکہ وہ مطمئن رہیں کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس کی اگینسٹ جو ہم نے پیمنٹ کی ہے وہ سیف ہے اور ہمارے نام رجسٹری انتقال موجود ہے. پھر اس کے حوالے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اگر اس ایریے کے اندر جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں تو سب سے اہم کنسرن آپ کا پانی کا ہے. یہاں پہ بہت معاملہ ہے کہ سوسائٹیز تو بن رہی ہیں لیکن جب آپ وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اینڈ یوزر کو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مکان بنانا شروع کرتا ہے بھائی یہاں پانی کا تو لیول ہی نہیں ہے. اب جب پانی کا لیول نہیں ہوتا تو لازماً ایک فرد کا پانی کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. اب اس ایریے کے اندر جس لوکیلٹی کے اوپر یہ موجود ہے ہمارا روڈن انکلیو تو یہاں پہ پانی کا واٹر لیول بہت اچھا ہے. اس کی وجہ ہے کہ واٹر کے حوالے سے ہمارے روڈن انکلیو کی انتظامیہ نے بھی پورے اپنے سرویز کرائے ہیں اور جتنی آبادی یہاں پہ آنی ہے اس آبادی کی ضروریات کے تحت جو بھی معاملات ہونے ہیں اس کے سرویز سارے کمپلیٹڈ ہیں کہ اگر مستقبل میں ہمیں کوئی چیز ضرورت پڑے گی. اور واٹر لیول بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک سائڈ کے اوپر جاوا ڈیم ہے, ایک سائڈ پہ اس کا خسالہ ڈیم ہے اور تیسری سائڈ کے اوپر آپ کہیں تو سواں ریور ہے. یعنی کہ یہ تین سائڈوں سے یہ پانی سے گھرا ہوا علاقہ ہے اور یہاں پانی کا مسائل نہیں ہے. اور اگلی میں بات جاؤں تو یہاں پاور کا 24/7 یعنی کہ پاور کے ارینجمنٹ ہے. گیس آلریڈی اس علاقے کے اندر موجود ہے. بجلی کے معاملات انہوں نے اسی حساب سے اپنی جو پلاننگ ہے اسی حساب سے کیے ہوئے ہیں. اور اگلی میں آپ کو بات بتاؤں تو گیٹڈ کمیونٹی ہے. سیکیورٹی بڑی اہم ریزن ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کنسرن ہے اور پورے طریقے سے یہاں پہ 24/7 سیکیورٹی الرٹس ہیں. پھر اگر آپ یہاں پہ کہیں کہ لوگوں کو خریداری کے معاملات ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے فیسلٹیز کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں بڑے اچھے کمرشل ہبز موجود ہیں جو جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ چیزیں بنیں گی تو لوگوں کو خریداری کے لیے آپ کو صدر کی طرف یا نیئر بائی دوسری مارکیٹ کی طرف نہیں بھاگنا پڑے گا کہ آپ کو اندر ہی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر ایک اہم معاملہ آپ فیسلٹیز کے اندر یہ آپ کہہ لیں کہ ہر بندے کو یہاں پہ نیچرل انوائرنمنٹ کی ضرورت ہے. جب ایک سوسائٹی بن رہی ہے تو جیسا پنڈی جیسا شہر ہے جو گنجان آباد شہر بن چکا ہے جہاں پہ آپ کو نیچرل انوائرنمنٹ نہیں مل رہا, لیکن یہ سوسائٹی پلان ہی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس کا 40% ایریا اور خصوصاً اگر میں آپ ایگزیکٹو بلاک کی بات کروں تو 50% ایریا آپ کا انوائرنمنٹ فرینڈلی ہے, گرین ایریا پہ مشتمل ہے. اور وہاں پہ اس کی ڈیزائن بھی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ بالکل سموتھلی اس کی زمین نہیں کی گئی بلکہ وہ ایک نیچرل طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے. اور پھر اس کے اندر پارکس موجود ہیں, اس کے اندر آپ کے دیگر جو پلے گراؤنڈس موجود ہیں تاکہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے فیسلٹی موجود ہیں. پھر آپ اگر کہیں تو سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو یہاں پہ سوشل سینٹرز آپ کو مل جائیں گے, یہاں
پہ ہال مل جائیں گے جہاں پہ کمیونٹی بیٹھتی ہے، ڈسکشنز کرتی ہے، ہیلدی ایکٹیویٹیز دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ سارا ایک چیز نے پھر تھیم پارک اس کے اندر موجود ہیں. اور جو اس سے جو بھی ایک مطلب اس کے اندر ایک اہم ترین بات جو فیسلٹی سے ہٹ کے ہے میں بات کروں کہ یہاں پنڈی اسلام آباد کے اندر بہت لمیٹڈ سوسائٹیز ہیں، نہ ہونے کے برابر سوسائٹیز ہیں کہ جن کو جو آئی ایس او سرٹیفائڈ ہیں. ظاہر سی بات آئی ایس او سرٹیفکیٹ انہی کو ملتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں کوئی 4 سے 5 سوسائٹیز ہیں پنڈی اسلام آباد کے اندر کہ جو آئی ایس او سرٹیفائڈ ہیں. ان میں سے ایک سوسائٹی جو ہماری رورل انکلیو ہے یہ آئی ایس او سرٹیفائڈ ہے، یہ اسٹینڈرڈس کو فالو بھی کر رہی ہے. اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے آئی ایس او والوں نے ان کو آئی ایس او کا سرٹیفکیٹ دیا ہے جو ان کی پلانٹ اور سارا کچھ دیا ہے. تو یہ میں فیسلٹیز کے حوالے سے بات کی ہے. تو جو ہمارے کلائنٹس ہیں، جو ہمارے لوگ یہاں پرچیز کرنا چاہتے ہیں، چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بغیر کسی شک و شبے کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آن گراؤنڈ بھی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اس وقت، وہ بھی معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دیگر جو چیزیں ہیں آپ کے پاس نمبرز آ رہے ہوں گے ہماری اسکرین کے اوپر، آپ ان کو بھی فالو کرتے ہوئے ہمارے آفیسز کے اندر رابطہ کریں. تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بھی ہم بہترین سروس پرووائڈ کریں گے اور آپ کی جتنی کوریز ہوں گے اچھے طریقے سے ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. جی بہت شکریہ خضر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا جو ہے خاص طور پر جو انہوں نے ذکر کیا اس میں آئی ایس او سرٹیفکیشن. نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے آئی ایس او کی سرٹیفکیشن جو ہے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے. خضر صاحب میں لاسٹ ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ رائٹ نو رورل انکلیو میں ڈیولپمنٹ کی کیا صورت حال ہے اور ترقیاتی کام کتنے فیصد ہو چکا ہے یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور ہم نے سنا تھا کہ عید کے بعد رورل انکلیو کی طرف سے کوئی بہت بڑا ڈیولپر بھی اناؤنس ہونے والا ہے اور رورل انکلیو کے مین گیٹ کے اوپر بھی کام شروع ہوگا. تو اس قسم کی خبریں ہم نے سنی تھی. تو اس حوالے سے اور جو ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہے وہ کہاں تک ہے یہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کا جو کام ڈیولپمنٹ کا تیزی سے جاری ہے. تو اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ ایک بڑی ہیوی مشینری اس کے اوپر ڈپلائی ہو رہی ہے کہ جو کہ مین اس کا ڈیولپرز ہیں وہ آ رہے ہیں مین ڈیولپمنٹ فرمز کے ساتھ کچھ معاہدے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ منتھ سے اس کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع ہو جائے گا. تو اگلے 2-3 ماہ کے اندر ہمارے کلائنٹس بھی اور ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ایریا جو ڈیولپ ہو چکا ہوگا. فی الوقت تو مین جو ایریاز ہیں اکارڈنگ ٹو جو نیسپاک نے جو پلاننگ دی ہے اس کے حوالے سے جو مشینری فی الوقت کٹنگز کر رہی ہیں اور آلموسٹ 20% پلس جو ہے تو ڈیولپمنٹ اور کٹنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اور اگر کچھ لوگ اس پہ وزٹ بھی کرنا چاہیں تو وہ اس کے مین کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آگے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ گڈ نیوز بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی اس کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے. تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو مطلع بھی کرتے رہیں گے کہ ڈیولپمنٹ کہاں تک جا رہی ہے. اور ہمارے مہمانوں نے جو آپ کو جو بھی سوالات کے جوابات دیے آپ کو کمپلیٹ ساری انفارمیشن اور گائیڈ لائن مل گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہو، کوئی کوشچن ہو، آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں کوشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا پورا آنسر کریں گے. اور آخر میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے بیسٹ پروجیکٹ یا بیسٹ آپ جگہ کو چوز کرتے ہیں، اسی طرح ریئل اسٹیٹ کی جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ بیسٹ کو چوز کریں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں رائزنگ پراپرٹی آپ کے لیے دی بیسٹ کنسلٹنٹ ثابت ہوگا. تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے آپ ٹائم شیڈول سیٹ کر کے ہم سے آپ اس حوالے سے جو بھی معلومات ہو لے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.